الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے. ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 62 سے شروع ہوتا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر، مچھلی سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی ہوئی. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم بلغا پہنچے، مجمع بینہما مجمع البحرین، ہما سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر بحرین کی طرف پلٹ رہی ہے. دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. مفسر کہتے ہیں اے نسیا احدہما، یہاں پر مراد ہما سے احدہما ہے. اے حوت احدہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. دونوں اپنی نسیا حوتہما سے مراد، مفسر کہتے ہیں نسیا حوتہما سے مراد ہے نسیا احدہما، ان دونوں میں سے ایک اپنی مچھلی بھول گئے. اور ان دونوں میں سے ایک کون؟ وہ موسیٰ کے خادم، حضرت موسیٰ کے خادم یوشع، وہ بھول گئے. کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ صاحب الذات، اس لیے کہ یوشع ہی توشے کے نگہبان اور ذمہ دار تھے. دلیلہ، نسیہ سے مراد ہے نسیہ احدہما، حالانکہ نسیہ تثنیہ ہے، وہ دونوں بھول گئے، مگر مفسر کہتے ہیں کہ دونوں نہیں، مراد ہے نسیہ احدہما، دو میں سے ایک. اس بات کی دلیل، اس کی دلیل خود آگے ہے. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، یقیناً میں مچھلی بھول گیا. تو یہ دلیل ہے نسیہ حوتہما سے مراد ہے نسیہ احدہما. تو سوال یہ ہے کہ جب اس سے مراد ہے دونوں میں سے ایک مچھلی کو بھول گئے، تو ایسا کیسے کہا گیا نسیہ حوتہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ عبارت اسی قبیل سے ہے جیسے کہ بولا جاتا ہے نسو زادہم. کیا بولا جاتا ہے؟ نسو زادہم، لوگ اپنے توشے کو بھول گئے. کوئی قافلہ ہے
اور اس قافلے والے توشے کو ساتھ نہیں لائے تو بولتے ہیں نسو زادہم، اپنے توشے کو بھول گئے۔ حالانکہ ایسا بولتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ جو توشے کا ذمہ دار ہے وہ توشہ کو بھول گیا ہے، توشہ کو بھول گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مراد ہے۔ تو جس طریقے سے نسو زادہم میں مراد ہے توشے کا ذمہ دار توشہ کو بھول گیا، مگر نسبت سب کی طرف کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے نسیہ میں نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے، مراد دونوں کی طرف کی گئی ہے، مگر مراد احدہما ہے، دونوں میں سے ایک اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول فإنی نسیت الحوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول نسیہ حوتہما یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عرب کا قول ہے نسو زادہم، حالانکہ انما ینساہ متعہد الذات، حالانکہ توشے کو بھولتا ہے توشے کا ذمہ دار، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ بات ختم ہوئی۔ یہ مچھلی جس کو بھول گئے، اس کے تعلق سے مفسر کہتے ہیں کان الحوت سمکۃ مملوحا، یہ مچھلی نمکین بھنی ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک شب دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسیٰ، یہ دونوں ایک شب چشمہ حیات کے کنارے نزول کیے، اترے، ونام موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ فلما اصاب السمکۃ روح الماء وبردہ، پھر جب مچھلی کو پانی کی روانی اور ٹھنڈک پہنچی، عاشت، تو یہ نمکین بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ ووقعت فی الماء، اور تڑپ کر پانی میں جا پڑی، ووقعت فی الماء، اور تڑپ کر پانی میں گر پڑی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر، اور سمندر میں اپنی راہ بنا لی، کہتے ہیں ای اتخذ طریقا لہ، بنا لی اپنے لیے راستہ، خشکی سے، جو خشکی میں تھی، سمندر کی طرف، سمندر میں اپنی راہ بنا لی، سرباً، سرنگ بناتے ہوئے۔ نصب علی المصدر، گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں مفسر، سرباً کا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرباً کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول مطلق ہے، یعنی سرب فیہ سرباً، داخل ہوئی پانی میں سرنگ بناتے ہوئے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، پھر جب وہاں سے وہ دونوں گزر گئے مجمع البحرین سے، مفسر اس کو واضح کرتے ہیں کہ کہاں سے گزرے ہیں، مجمع البحرین، پھر جب وہ دونوں مجمع البحرین سے گزر گئے، ثم نزلا، پھر وہ دونوں ایک مقام پر اترے، نزول کیے، وقد صار ما شاء اللہ، اور مجمع البحرین سے وہاں جہاں کی انہوں نزول کیے، اللہ نے جس قدر چاہا اتنا چلے، جس قدر چاہا۔ بعض کہتے ہیں ایک رات ایک دن چلے، بعض کہتے ہیں 2 رات 2 دن چلے، مگر یہ بات واضح نہیں مفسر کے نزدیک، اس لیے انہوں نے یوں کہا قد سارا، دونوں مجمع البحرین سے چلے، کتنا چلے، جتنا اللہ نے چاہا۔ فلما جاوزا، پھر جب یہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، خادم سے کہا ناشتہ لاؤ ہمارے اس سفر میں، آتنا غداءنا، غدا ناشتہ، صبح کا کھانا، ناشتہ لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں
بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ لقد لقینا یقیناً ہمیں سامنا ہوا ہے، من سفرنا ھذا اپنے اس سفر میں، نصبا ای تعبا مشقت، تکلیف، تھکن۔ ناشتہ لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ ولم یتعب ولا جاء قبل ذلک، مفسر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ تھکن ہوئی تھی اور نہ بھوک پریشان کی تھی۔ اس سے پہلے یعنی مجمع البحرین تک پہنچنے سے پہلے نہ مشقت کا احساس ہوا تھا اور نہ ہی بھوک ستائی تھی، مگر مجمع البحرین سے آگے نکلے تو مشقت بھی ہوئی، بھوک بھی لگی۔ اس سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ منزل مقصود سے آگے نکلنے کے بعد عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں ولم یتعب ولا جاء قبل ذلک، کہ اس سے پہلے نہ مشقت ہوئی تھی، نہ تکلیف ہوئی تھی، نہ تھکے تھے اور نہ بھوک لگی تھی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، یوشع نے عرض کیا بھلا بتائیے تو صحیح، جب ہم چٹان کے پاس جگہ لیے تھے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم چٹان کے پاس جگہ لیے تھے۔ یہ چٹان کون سے ہے؟ کہتے ہیں موضع الموعد، یہی وعدہ کی جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ عرض کیا بتائیے تو صحیح، جب ہم چٹان کے پاس جگہ لیے تھے۔ اوا یا وا اس سے پہلے گزر چکا ہے، پناہ لینا۔ جب ہم چٹان کے پاس پناہ لیے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو یوشع کہتے ہیں کہ فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا۔ ثم اعتذر فقال، پھر عذر کرتے ہوئے کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس کے ذکر کو مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے ہی اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے بھلا دیا۔ وما انسانیہ بضم الہاء، ہا کے ضمہ کے ساتھ، یہ امام عاصم کی قرأت بروایت حفص ہے، یعنی حفص کی قرأت میں جو امام عاصم سے روایت کرتے ہیں، امام عاصم جو قراء سبعہ میں سے ہیں، جن کی امام عاصم بروایت حفص جن کی قرأت کو ہم لیتے ہیں، تو ان کی قرأت میں ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، قرأت کو بیان کر رہے ہیں۔ وما انسانیہ بضم الہاء، ہا کے ضمہ کے ساتھ، یہ امام حفص کی قرأت ہے۔ نہیں بھلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے، یعنی شیطان نے ہی مجھے اس کو بھلا دیا۔ اس کو کس کو؟ مچھلی کے ذکر کو شیطان نے ہی بھلا دیا۔ شیطان نے کس طریقے سے بھلایا؟ بِإِلْقَاءِ الْخَوَاطِرِ فِي الْقَلْبِ، دل میں دیگر خیالات ڈال کر کے بھلا دیا۔ ان اذکرہ، اس کے ذکر کو نہیں بھلایا مجھے، اس کے ذکر کو، دونوں کا مدلول ایک ہے، اس لیے انسانی ہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ مبدل من ہے اور ان اذکرہ بدل ہے۔ اس کو مفسر کہہ رہے ہیں بدل من الہا فی انسانی، انسانی ہو کی ہا سے یہ ان اذکرہ بدل ہے۔ تو معنی یہ ہوا وما انسانی ذکرہ الا الشیطان، شیطان نے ہی اس کے ذکر کو بھلا دیا مجھ کو۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لے لی،
عجباً ایک تفسیر مفسر کر رہے ہیں تو اس کا اور ایک اور بھی تفسیر کی گئی، مچھلی نے دریا میں سمندر میں اپنی راہ لے لی عجب طریقے سے ایک معنی یہ بھی درست ہے قاعدہ کے اعتبار سے، نحوی قاعدہ کے اعتبار سے، اور یہ بھی معنی درست ہے کہ مچھلی نے اپنی راہ لے لی دریا میں عجبا اچنبھا ہے۔ تو ابھی جو ترجمہ میں نے کیا اشمبھا ہے تو مصدریت کے بنا پر، یعنی یہ مفعول مطلق ہے، فعل مقدر عجیب تو عجبا، مجھے اچنبھا ہے، مجھے تعجب ہے۔ کس بات پر تعجب ہے؟ مچھلی کے دریا میں راہ لے لینے پر، کیونکہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور مچھلی اپنی راہ لے لی سمندر میں عجبا عجب طریقے سے، مفسر کے مطابق وَهُوَ أَنَّ أَثَرَهُ، عجب طریقے سے وہ یہ کہ اس کا نشان باقی رہا جدھر بھی وہ چلی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ نے کہا ذالک ما كنا نبغي، اسی کی تو ہم تلاش کر رہے تھے، ذالک ما كنا نبغي، اسی کی تو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو وہ چیز ہے جس کے ہم متلاشی تھے۔ نبغی ای نطلب، بغا یبغی، طلب یطلب، تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا۔ تو نطلب سے تفسیر کر رہے ہیں نبغی کا، یعنی اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ وبالیا، اب کرت کو بیان کر رہے ہیں مفسر، کرت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نبغی یا کے ساتھ مکی، یعنی ابن کثیر مکی کی کرت ہے، اور ابو عمرو بصری، علی کوفی اور نافع مدنی وصل میں ان کی موافقت کی ہے۔ وہ بغیر یا، اور یا کے بغیر، یعنی نبغی بغیر یا فیہما، یا کے بغیر دونوں حالت میں، دونوں صورت میں، یعنی وصل اور فصل دونوں صورت میں، یا کے بغیر ان دونوں کے سوا دوسرے قراء کی قرأت ہے خط مصحف کی پیروی میں۔ تو قرأت کو بتایا کہ نبغی میں ایک قرأت تو ابن کثیر مکی کی ہے، نبغی ہے، سمجھ رہے، ابن کثیر مکی کی ہے، نبغی ہے، اور وصل کی حالت میں ان کی موافقت انہوں نے کی۔ باقی دیگر قراء سمجھ رہے ہیں بغیر کی قرأت بغیر یا کے ہے، وصل کی حالت میں بھی، فصل کی حالت میں بھی، اتباعاً لخط المصحف، خط مصحف کی پیروی کرتے ہوئے۔ وذالک اشارہ، ذالک ما کنا کہتے ہیں، ذالک سے اشارہ ہے، یعنی ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کے لیے مشار الیہ چاہیے، تو ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو مفسر واضح کرتے ہیں کہ ذالک سے اشارہ ہے اتخاذہ سبیلا، یعنی مچھلی کے راہ بنا لینے کی طرف اشارہ۔ ذالک ما کنا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، اسی کس کو؟ مچھلی کے سمندر میں راہ بنا لینے کو ہی ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی ذالک الذی کنا نطلب، اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، اس لیے کہ مچھلی کے چلے جانے کو، مچھلی کے گم ہو جانے کو ہی نشانی، مچھلی کا چلا جانا ہی نشانی تھی خضر کی ملاقات کی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خضر سے ملنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت سے اس کی نشانی طلب کیے کہ وہ کہاں ان سے ملاقات ہوگی، تو بتایا گیا کہ جہاں تمہارے زنبیل، تمہارے توشیدان کی مچھلی نکل کر دریا میں چلی جائے، اسی جگہ
تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی تو منزل مقصود کی نشانی مچھلی کے گم ہونے، دریا میں چلے جانے کو بتایا گیا۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے مفسر، ذالک الذی کنا نکتبو، یہ وہی چیز ہے، یہ تو وہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، جسے ہم تلاش کر رہے تھے، اس لیے کہ مچھلی کے گم ہو جانے، مچھلی کا چلا جانا ہی یہ علامت تھی، نشانی تھی خضر علیہ السلام کے ملاقات کی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں پلٹے، ارتداد پلٹنا، اسی سے مرتد ہے، ایمان سے کفر کی طرف پلٹا ہوا شخص۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے دونوں پلٹے، ای فرجعا فی الطریق الذی جاء فیہ، یعنی اسی راستے سے واپس ہوئے جس راستے سے دونوں آئے تھے۔ قصصا ای یقصان قصصا یتبعان آثارہما، یعنی اپنے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے۔ زجاج نے کہا کہ قصص نشان کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ یہ عبدن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں الخضر، یعنی خضر، یہ 3 لغات ہیں یہاں پر۔ ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ بندے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں یہاں بندے سے مراد خضر کو پایا، اس حال میں کہ وہ ایک کپڑے میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسرے یہ کہ اس حال میں پایا کہ وہ سمندر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کیا تھا، اس بندے کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کیا تھا۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسر کے چند اقوال ہیں کہ اس بندے کو ہم نے رحمت عطا کیا تھا اپنے پاس سے۔ ایک قول یہ ہے کہ رحمت سے مراد وحی اور نبوت ہے، یعنی اس بندے کو ہم نے اپنے پاس سے نبوت عطا کی تھی۔ دوسرا قول کہ رحمت سے مراد یہاں پر علم ہے، اس بندے کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ اور تیسری تفسیر کہ رحمت سے مراد طول حیات، لمبی زندگی، اس بندے کو ہم نے لمبی زندگی عطا کی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا، یعنی غیب کی خبر۔ وقیل العلم اللدنی، اسے ہم نے علم لدنی حاصل کیا تھا، یعنی غیب کی خبر، غیب کا علم بلفظ دیگر۔ ایک دوسری تفسیر بھی ہے علم لدنی کے بارے میں، العلم اللدنی ما حصل للعبد بطریق الالہام، علم لدنی وہ علم ہے جو بندے کو حاصل ہو الہام کے طریقے سے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے اس سے کہا، اس بندے سے کہا، یعنی خضر، سے بندہ جس سے مراد خضر ہے، موسیٰ نے اس سے کہا هل اتبعك، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ اچھا علم جس کی آپ کو تعلیم ہوئی ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے اس سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ اچھا علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ رشدہ
اے علما ذا رشد، اس تفصیل سے اشارہ مما علمت رشدا، رشد مصدر ہے، رشد مصدر ہے تو مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ مضاف مقدر ہے اے ذا رشد، اور یہ صفت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے موصوف ہونا چاہیے، تو رشدن سے مراد ہے علما ذا رشد۔ اس شرط پر کہ آپ مجھے اس علم خیر کی تعلیم دیں جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے، اے علما ذا رشد، رشد والا علم سکھائیں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے دین میں رہنمائی حاصل کروں۔ رشدن اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قرأت تو رشدن ہے، مگر ابو عمرو کی قرأت میں رشدن کی جگہ رشدن ہے، اور مفسر کہنا چاہ رہے ہیں ان دونوں میں صرف لفظی فرق ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہما لغتان، یہ دونوں دو لغتیں ہیں، ایک لغت رشد ہے اور ایک لغت رشد ہے، جیسے کہ بخل اور بخل، کل بخل کی طرح۔ وفیہ دلیل، بات ختم ہو چکی۔ وفیہ دلیل علی انہ لا ينبغی لأحد ان یترک طلب العلم وان کان قد بلغ نہایتہ۔ اس کلام میں هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس کلام میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو بھی طلب علم ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، علم کی تلاش چھوڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ وہ علم کے نہایت کو پہنچ چکا ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی نہایت کو پہنچے ہوئے تھے، پھر بھی علم تلاش کیے تو یہ دلیل ہے کہ کسی کو بھی طلب علم ترک نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ علم کی نہایت کو پہنچ چکا ہو۔ وَأَن يَتَوَاضَعَ، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ طالب علم کو، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آدمی کو تواضع کرنا چاہیے، ہر اس انسان کی جو اس سے زیادہ تواضع کرنی چاہیے، ہر اس انسان کے لیے جس میں اس سے زیادہ علم ہے، جیسا کہ موسیٰ نے تواضع کی خضر کے سامنے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، تواضع سے پیش آئے، تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آدمی کو تواضع کرنا چاہیے اس شخص کی جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ کے اس کلام کے جواب میں خضر نے کہا یقیناً آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے، یقیناً آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے، یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ بفتح الیا، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا کے فتح کے ساتھ، یہ حفص کی قرأت ہے، یعنی امام عاصم کے راوی حفص کی قرأت میں یا کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس جگہ بھی اور آگے آیتوں میں بھی یہ معیہ کا لفظ آ رہا ہے، وہاں پر بھی معیہ ہے حفص کی قرأت میں، تو کہتے ہیں یا کے فتح کے ساتھ امام حفص کی قرأت ہے۔ ایسے ہی اس سورہ میں اس کے بعد جو معیہ آ رہا ہے وہاں بھی یا کے فتح کے ساتھ یہ حفص کی قرأت ہے۔ صبرا، یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کس چیز سے صبر نہیں کر سکیں گے؟ عن الانکار والسؤال، میرے کام پر انکار کرنے سے اور اعتراض کرنے سے، یعنی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میرے کچھ کام پر اعتراض کریں گے، اس کا انکار کریں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ میرے ہر کام میں آپ چپ بیٹھیں گے اور اعتراض نہیں کریں گے۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً
آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کس بات سے؟ انکار اور اعتراض سے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور بھلا کیسے آپ صبر کر سکیں گے؟ خضر موسیٰ کو کہتے ہیں کیسے آپ صبر کر سکیں گے اس چیز پر جس کو آپ کا علم محیط نہ ہو، اس پر آپ کیسے صبر کر سکیں گے؟ یعنی میں ایسا کام کروں گا جس کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے اور وہ بظاہر برا ہوگا، تو آپ کیسے صبر کر سکیں گے؟ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ اعتراض کریں گے۔ خبرا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبرن کو نصب اس لیے ہے کہ یہ تمیز ہے، نفی و استطاعت الصبر معه علی وجہ التاکید۔ پہلے بھی استطاعت کی نفی تھی لن تستطیع میں، کیف تصبرو یہاں بھی صبر کی استطاعت صبر کی نفی ہے، مگر یہاں تاکید ہے بھلا آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس چیز پر جس کو آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ تو یہاں استطاعت صبر نہ کر سکنا تاکید کے طور پر ہے۔ کہتے ہیں نفی و استطاعت صبر کی نفی ہے تاکید کے طریقے پر، اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ بندہ یعنی خضر کچھ ایسے کام انجام دیں گے جو بظاہر برے ہوں گے، تو برے کام جب کریں گے اور ان کی نظروں کے سامنے ہوگا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم رسول و نبی چپ کیسے رہ سکتا؟ ایسا حضرت خضر کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی علت بیان کی کہ وہ کچھ ایسے کام کو انجام دیں گے جو بظاہر برے ہوں گے، مناکر ہوں گے، منکر کی جمع مناکر، جو برے ہوں گے۔ والرجل الصالح لا يتمالك ان يجزع اذا راى ذلك، اور نیک آدمی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، نیک آدمی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اس وقت جب کہ کوئی منکر دیکھے، تو نیک آدمی کسی بری چیز کو اپنی نظر کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ نَبِيًّا، تو جب وہ نیک شخص نبی ہو تو بھلا وہ کیسے اپنے آپ کو خاموش رکھ سکے گا اپنے سامنے برا کام دیکھتے ہوئے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا۔ موسیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ولا آسی لک، اپنا مخالف آسی نہیں پائیں گے، بلفظ دیگر ولا آسی لک امرا، آپ کے کسی فعل کی، آپ کے کسی حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ صابر پائیں گے، یعنی صابرین میں سے پائیں گے۔ کس چیز سے؟ انکار و اعراض سے۔ ولا آسی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امرا ولا آسی لک امرا فی محل نصب، کہنا یہ چاہ رہے ہیں ولا آسی لک، یہ جملہ جو ہے محل نصب میں ہے، اس لیے کہ صابر پر معطوف ہے، اور صابر محل نصب میں ہے، دوسرا مفعول ہے تجدو کا، پہلا مفعول تو یا ہے، دوسرا مفعول صابر ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور اسی پر یہ معطوف ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ولا آسی لک محل نصب میں ہے، صابر پر معطوف ہے اور صابر منصوب ہے اور اسی کے اوپر یہ معطوف ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، تو یہ محل نصب میں ہے۔ یعنی ستجدنی صابراً وغیر آسی، تو صابراً
پر یہ معطوف ہوا اور وہ منصوب ہے، تو یہ جو ولا آسی لک ہے یہ مفرد تو نہیں ہے، جملہ ہے، تو یہ بھی نصب کی جگہ میں ہے۔ ان قریب آپ مجھے صابر غیر آسی پائیں گے۔ ایک دوسری ترکیب بھی ممکن ہے۔ ایک ترکیب تو یہی تھی جو انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہ کہ یہ محل نصب میں ہو، دوسرا یہ کہ یہ مستقل جملہ ہو، او ہوا عطف علی ستجدنی۔ ایک یہ ترکیب بھی ممکن ہے کہ ولا آسی لک یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلام ہے، ستجدنی پر معطوف ہو، ولا محل لہ، پھر تو اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ خضر نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، تو میری شرط ہے کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے تعلق سے سوال نہ کریں یہاں تک کہ اس کا ذکر میں خود آپ کو بتا دوں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میری صحبت، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں خواہ کچھ بھی کروں، میرے کسی کام پر آپ اعتراض و سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود اسے آپ کو بتا نہ دوں۔ فلا تسألنی بفتح اللام و تشدید النون، مدنی و شامی کہتے ہیں۔ لام کے فتحے کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ، یعنی فلا تسألنی، یہ نافع مدنی کی قرأت ہے اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے، قرأت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ بسکون اللام و تخفیف النون، اور لام کے سکون کے ساتھ اور نون کی تخفیف کے ساتھ، یعنی فلا تسألنی، ان دونوں کے سوا دیگر قراء کی قرأت ہے۔ والیا ثابتۃ فیہما، اور یا کی جہاں تک بات ہے جو نون کے بعد ہے، دونوں ہی قرأتوں میں بالاتفاق ثابت ہے کسی چیز کے تعلق سے، یہاں تک کہ اس کا ذکر میں خود آپ سے کر دوں۔ مفسر واضح کرتے ہیں فمن شرط اتباع کلی، آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میری طرف سے کوئی چیز اگر دیکھیں، وقد علمت انہ صحیح، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے، مگر اس کے صحت کی وجہ آپ پر پوشیدہ رہ جائے، فَأَنْكَرْتَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں انکار کریں تو سوال نہ کریں، سوال سے آغاز نہ کریں، اور اس تعلق سے مجھ سے گفتگو نہ کریں یہاں تک کہ میں خود وہ چیز آپ کے اوپر کھول دوں۔ وَهَذَا مِنْ أَدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ وَالْمَطْبُوعِ مَعَ التَّابِعِ، یہ ادب ہے، یہ سلیقہ ہے متعلم کا عالم کے ساتھ اور مسترشد کا مرشد کے ساتھ۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، اذا رکبا فی السفینہ، جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو اس بندے نے اس کشتی کو پھاڑ دیا،
چیر دیا۔ فانطلقا ای فانطلقا علی ساحل البحر، یعنی سمندر کے کنارے کنارے دونوں چلے کشتی کی تلاش میں۔ فلما رکباہا، پھر جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، قال اہلھا، تو کشتی کے سواروں نے کشتی بان سے کہا، ہما من اللصوص، یہ دونوں چور نظر آتے ہیں۔ وقال صاحب السفینہ، تو کشتی والے نے کہا، کشتی بان نے کہا، ارا وجوہ الانبیاء، میں انبیاء کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ فحملوہما بغیر نول، تو یہ کشتی والے ان دونوں کو بغیر کرائے کے لے گئے۔ فلما لجوا اخذ الخضر الفاس، پھر جب یہ داخل ہوئے، یعنی پانی میں داخل ہوئے، اچھا خاصا پانی میں کشتی چلی گئی۔ فلما لجوا، جب یہ داخل ہوئے، اخذ الخضر الفاس، تو خضر کلہاڑی لیے، خرق السفینہ، کلہاڑی لیے اور کشتی کو چیر دیے، بأن قلع لوحین من الواحها مما یلی الماء، کلہاڑی لیے کشتی کو چیر دیے اس طریقے سے کہ کشتی کے تختوں میں سے 2 تختوں کو اکھاڑ دیے، ان 2 تختوں کو جو پانی سے ملے ہوئے تھے۔ فجعل موسیٰ یصد الخرق بثیابہ، تو موسیٰ اپنے کپڑوں سے اس پھٹن کو بند کرنے لگے۔ ثم قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ نے خضر سے کہا، آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا؟ اخرقتها، کیا آپ نے اس کو پھاڑا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا اس لیے تاکہ کشتی میں سوار لوگوں کو دریا میں، پانی میں ڈبو دیں۔ ایک قرأت تو یہ ہے لتغرق ہے، ایک قرأت حمزہ اور علی کی ہے۔ یہ جو قرأت ہم پڑھ رہے ہیں لتغرق ہے، یہ ثلاثی مزید سے ہے، اور دوسری قرأت جو حمزہ اور علی کی ہے ثلاثی مجرد سے ہے، لیغرق۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے کشتی کو چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو، کشتی میں سواروں کو ڈبو دیں، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا، ایل خضر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ضمیر خضر کی طرف پلٹ رہی۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے، آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے۔ فلما رأى موسیٰ ان الخرق لا يدخلہ الماء ولم یفر من السفینہ، پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ شگاف میں پانی نہیں گھس رہا اور کشتی سے کوئی بھاگا بھی نہیں، اور وہ کشتی سے فرار بھی نہیں ہوا، تو اس وقت موسیٰ نے کہا، لا تواخذنی بما نسیت، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں۔ قال لا تواخذنی بما نسیت، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں، لفظی ترجمہ، قال، موسیٰ نے کہا، لا تواخذنی، میری گرفت نہ کریں، بما نسیت، میری بھول پر۔
بما نسیتو کی تفسیر مفسر بالذی نسیتہ او بشیء نسیتہ او بنسیانی سے کر رہے ہیں۔ اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی تفسیر بالذی نسیتہ، اس سے کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بما نسیتو میں جو ما ہے اس میں موصولہ ہے، سمجھ رہے ہیں، مجھ سے مواخذہ نہ کریں اس چیز پر جسے میں بھول گیا۔ تو اللہ بالذی نسیتہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما موصولہ ہے، اور بشیء نسیتہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما موصوفہ ہے، اس چیز کی وجہ سے جسے میں بھول گیا، بھولی ہوئی چیز پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں۔ او بنسیانی، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما مصدریہ ہے، نسیان سے تفسیر کر کے۔ اراد انہو نسی وصیتہ، موسیٰ علیہ السلام کی مراد اس کلام سے یہ تھی کہ وہ ان کی وصیت کو بھول گئے، ولا مواخذۃ علی الناس، اور ناسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور اراد بالنسیان الترک، یا یہ کہ نسیان بما نسیتو، نسیان سے مراد ترک ہے، کیونکہ نسیان کو ترک لازم ہے۔ تو کہتے ہیں یا یہ کہ نسیان سے مراد ترک ہے، یعنی لا تواخذنی، مجھ سے مواخذہ نہ کریں اس پر جو میں چھوڑ دیا آپ کی وصیت کو اول مرہ، پہلی بار۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھ پر میرے کام میں دشواری نہ ڈالیں۔ ولا ترہقنی، بلفظ دیگر میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیجئے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو، یعنی ان دونوں کو، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ فقتلہ، تو اس بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قیل، یہ کئی تفسیر آ رہی ہے، یہ کہ یہاں پر یہ ہے کہ اس بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کی کیفیت کیا تھی، تو اس سلسلے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس طریقے سے قتل کیا کہ اس کے سر کو، اس لڑکے کے سر کو دیوار سے مار دیا، ٹکرا دیا، اور وہ بچہ مر گیا۔ کیفیت قتل میں ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اضجعہ ثم ذبحہ بالسکین، پہلو کے بل اس کو لٹایا، اس بچے کو، پھر چھری سے اس کو ذبح کیا، بات ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا قال فَقَتَلَهُ بِالْفَاء، فرمایا فَقَتَلَهُ، یعنی اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، یہاں پر ہے اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، وہاں پر اس سے پہلے اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، یہ بھی جملہ شرطیہ دکھ رہا ہے، وہ بھی جملہ شرطیہ دکھ رہا ہے۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو وہ اس کو پھاڑ دیے۔ یہاں پر ہے جب وہ دونوں ایک بچے سے ملے تو وہ اس کو قتل کر دیے۔ دونوں جملہ شرطیہ ہے، مگر ان دونوں جملہ شرطیہ میں فرق یہ ہے کہ اس جگہ راکبہ فی السفینۃ خرقہ، راکبہ فی السفینۃ شرط ہے، خرقہ اس کی جزا ہے، یہاں جزا بغیر فا کے ہے، اور
یہاں پہ لقیا غلامن فقتلہ، اس جگہ بھی شرط اور جزا ہے، یہاں جزا فا کے ساتھ ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس فرق کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دوسری جگہ جو فقتلہ ہے فا تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہ فا اس بات کا افادہ کر رہا کہ قتل کا کام ملاقات کے فوراً بعد ہوا، اس لیے یہاں پر فا کو لایا گیا کیونکہ فا تاکید کے لیے۔ وہاں خر کہا، فا خر نہیں ہے، فا خر کہا نہیں ہے، فا نہیں لایا گیا ہے وہاں اور فا تاکید کے لیے، تو یہاں لایا گیا ہے فقتلہ میں۔ اس سے افادہ اس بات کا کرنا ہے کہ ملاقات کے بعد ہی قتل کا فعل صدور ہوا ہے، اور اس جگہ نہ لا کے اشارہ یہ کیا گیا کہ رکوب کے ساتھ سوار ہوتے ہی پھاڑنے اور چیرنے کا کام نہیں ہوا، اس لیے دونوں جملہ شرطیہ میں یہ فرق رکھا گیا ہے۔ قال اقتلت نفسا زکیہ، موسیٰ نے کہا ایک بے گناہ انسان کو آپ نے قتل کر دیا؟ اے حرف استفہام ہے، انداز بیان سے استفہام کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ایک بے گناہ پاک صاف جان کو آپ نے قتل کر دیا؟ انما خولف بینہما، میں اس کا جواب دے چکا۔ انما خولف بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلاف عبارت ہے، اس لیے کہ خرق سفینہ سوار ہونے کے فوراً بعد نہیں ہے اور قتل ملاقات کے فوراً بعد ہے۔ آپ نے ایک بے گناہ پاک صاف جان کو مار ڈالا، ایسا موسیٰ نے خضر سے کہا۔ زاکیہ اختلاف قرأت کی طرف اشارہ ہے کہ زکیہ کی جگہ زاکیہ یہ قرأت ہے، زاکیہ قرأت حجازی یعنی ابن کثیر مکی اور نافع مدنی کی قرأت میں زکیہ نہیں ہے، زاکیہ ہے، اور ابو عمرو بصری کی قرأت میں بھی زاکیہ ہی ہے، باقی چار قراء کی قرأت میں زکیہ ہے۔ زکیہ وہی الطاہرہ من الذنوب، بے گناہوں سے پاک۔ اب اس بچے کو انہوں نے کیا کہا؟ نفساً زکیہ، بے گناہ جان کو۔ اما لأنہا طاہرہ عندہ، یا تو اس وجہ سے کہ وہ جان، بچے کی جان، وہ جان موسیٰ کے نزدیک پاک تھی، اس لیے کہ موسیٰ نے اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے انہوں نے نفساً زکیہ کہا، یا اس لیے کہ وہ نفس نابالغ تھی، اس لیے انہوں نے اس کو نفساً زکیہ کہا۔ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، آپ نے ایک بے گناہ جان کو بے کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بغیر نفس ای لم تقتل نفسا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا کہ آپ اس سے قصاص لیتے، ایسا موسیٰ نے خضر سے کہا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نجدہ بن عامر نے ان کے پاس لکھ بھیجا کہ خضر کے لیے اس بچے کا قتل کیوں کر جائز ہوا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ تو ابن عباس نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اگر بچوں کا حال تمہیں بھی وہ معلوم ہو جو آگے چل کر کے موسیٰ کو معلوم ہوا، تو تمہارے لیے بھی قتل جائز ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ نے مزید یہ کہا آپ نے بہت برا کام کیا۔ شیئا نکرا بضم الکاف،
مدنی و ابو بکر وهو المنکر۔ نکرہ ہم نے سکون کے ساتھ قرأت کی، مگر نافع مدنی اور امام عاصم کے دوسرے راوی ابو بکر کی قرأت میں نکرہ کے بجائے نوکرا ہے، کاف کے ضمہ کے ساتھ نافع مدنی کی قرأت ہے، اور ابو بکر کی قرأت ہے نکرہ۔ نکرہ کیا چیز ہے؟ هو المنکر، برا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے برا کام کیا۔ وقیل، نکرہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نکر امر سے، اس سے پہلے امرن، آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا، کہا تھا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، تو یہاں پر امرا ہے، لقد جئت شیئا امرا، اور ابھی ہم جہاں پہ ہے لقد جئت شیئا نکرا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ نکر امر سے کم ہے، تو وہاں کہا تھا شیئا امرا، یہاں کہا شیئا نکرا، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو چونکہ نکر یہ امر سے کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک شخص کا قتل ہے، اور وہاں جو کام انہوں نے کیا تھا اس سے پوری کشتی والے کی جان جاتی تھی، تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَتْلَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ ایک شخص کا قتل ہلکا ہے، آسان تر ہے پوری کشتی والے کو ڈبا دینے سے، اس لیے اس جگہ فرمایا شیئا نکرا۔ یا تو نکر کا وہی معنی ہے جو اوپر میں بیان کیا، یا یہ کہ معنی ہو نکر کا معنی ہے شیئا انکر، شیئا نکرا اے انکر، تو اس کا معنی ہے جئت شیئا انکر من الاول، آپ نے پہلے سے بھی زیادہ برا کام کیا۔ تو اب اس کی کیا تعویل ہوگی؟ تو اس کی تعویل یہ کہ یہ کام جو ابھی آپ نے کیا، بچے کو قتل کر دیا، اس کام سے بھی زیادہ برا ہے جو پہلے آپ کیے تھے، یعنی کشتی کے تختے اکھاڑے تھے، یہ تو اس سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْخَرْقَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالصَّدِّ، اس لیے کہ خرق، پھاڑنا، شگاف، اس کا تدارک ہو سکتا تھا بند کر کے، وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْقَتْلِ، مگر قتل کا تو تدارک نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کام اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا، خضر نے موسیٰ سے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے الم اقل، یہاں پر لکے کا اضافہ، اس پر مفسر گفتگو کریں گے۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ زاد لکا ہونا، یہاں پر لکے کا بھی اضافہ کیا، اس لیے کہ یہاں انکار پہلے سے زیادہ ہے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی وقد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے کہا، اس بار کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ ان سألتک عن شیء بعدها، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں، اس کے بعد یعنی اس مرتبے کے بعد یا اس سوال کے بعد جو ابھی کیا، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، یعنی میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا عذر آپ کو مل گیا۔ لدنی، قد بلغت من لدنی کہتے ہیں، لدنی بتخفیف النون، یعنی لدنی نون کی تخفیف کے ساتھ، یہ نافع مدنی کی قرأت ہے، اور امام عاصم کے ایک راوی ابو بکر کی قرأت، بات صاف کیا ہوئی؟
لدنی قرۂ سبا میں سے 6 کی قرأت، اور لدنی یہ نافع مدنی کی قرأت ہے۔ البتہ قرۂ سبا میں سے ایک امام عاصم ہیں، ان کے ایک شاگرد ابو بکر ہیں، ان کی قرأت میں لدنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں اپنے درس کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس درس کو قبول فرمائے، اور جو بھی بھول چوک ہوئی ہو، جو بھی خطا ہوئی ہو، اس خطا پر اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔